کیا آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو مہربانی کر کے اس کو فوراً چھوڑ دیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی نشے والی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان میں سے شاید سب سے خطرناک سگریٹ ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں اور ہمارے خیال میں یہ کوئی نشے والی چیز نہیں ہے، اور اس کو ہم سوشلی بھی اس کو ہم اسموک کرتے ہیں، اور اتنا زیادہ سوسائٹی کا پریشر بھی نہیں ہوتا۔ فرض کریں کوئی شخص چرس استعمال کرتا ہے یا ہماری سوسائٹی میں الکوہل استعمال کرتا ہے یا کوئی آئس استعمال کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے ایک ٹیبو بھی ہے، اس کے لیے بہت اس کو جھجک ہوگی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں یہ سب کچھ استعمال کرتا ہوں۔ لیکن سگریٹ پیتے ہوئے عموماً لوگ اس کو جھجک کے طور پہ بھی استعمال نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات نہیں، سگریٹ تو سب لوگ پیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ سگریٹ جتنی زیادہ بیماریوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، شاید اور جو سبسٹنس ہیں ان کے ایموشنل ریئیکشن اس سے زیادہ ہوتے ہوں گے، سائیکولوجیکل پرابلم ہوتے ہوں گے، ریلیشن شپ پرابلمس ہوتے ہوں گے، لیکن جسم کے اندر جو نقصان پہنچانے کا پوٹینشیل ہے اسموکنگ کا بہت زیادہ ہے۔ ہم اوپر سے شروع کریں تو آنکھوں کی بیماریاں، گلے کی بیماری جس میں گلے کی سوزش اور گلے کا کینسر بھی شامل ہے، خوراک کی نالی کا کینسر، معدے کا السر، معدے کا کینسر، اسی طریقے سے ہارٹ کی بیماری، بلڈ پریشر، اور اس کے علاوہ خون کی شریانوں کا بند ہو جانا، جس کی وجہ سے یہ بھی نوبت آ سکتی ہے کہ کسی کی ٹانگ بھی کاٹی جا سکتی ہے۔ میں نے خود بینگ اے سرجن سینکڑوں لوگوں کی ٹانگیں کاٹی ہیں جن کو ایک ڈیزیز ہوتی ہے جو سگریٹ سے متعلق ہوتی ہے، جس کو ہم تھرمبو انجائٹس اوبلیٹرانس کہتے ہیں، جس میں خون کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں اور اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ سگریٹ پینے والا شخص جو ہے وہ عموماً چڑچڑا ہوتا ہے۔ سگریٹ پینے والا شخص سوشلی، مطلب آپ کا اپنے بچے کے پاس بیٹھے ہیں، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور سب سے آخر میں جو لنگ کا کینسر ہے اور بلیڈر کا کینسر ہے، یورینری بلیڈر کا، اس سارے کا بھی تعلق جو ہے وہ اسموکنگ کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا اسموکنگ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک سبسٹنس یوز ہے، تو اس کو جو ہے فوری طور پر ترک کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ شاید آپ کے علم میں ہو کہ برطانیہ میں، جس کا میں آپ کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، آپ اپنے گھر میں سگریٹ نہیں پی سکتے، آپ ایک پبلک سپیس پر سگریٹ نہیں پی سکتے، آپ کے گھر کے اندر اسموک الارم تو لگانا ضروری ہی ہے۔ میرے سگے ماموں کا بیٹا رہتا ہے راچ ڈیل کے اندر، تو میں اس کے گھر گیا تو مجھے کہنے لگا بھائی جان آپ کو تو پتہ ہے میں سگریٹ پیتا ہوں، مجھے اجازت دیں میں ذرا باہر جا کے سگریٹ پی آؤں۔ تو میں نے کہا تم اندر کیوں نہیں پیتے؟ تو کہنے لگا بھائی جان پچھلی دفعہ اندر سگریٹ پی تھی تو بڑا مسئلہ ہو گیا تھا، پولیس مجھے پکڑ کے لے گئی تھی۔ تو میں نے کہا تم اسموک الارم کی وجہ سے؟ اس نے کہا نہیں نہیں بھائی جان، اسموک الارم تو میں آف کر دیتا ہوں، میری شکایت کسی نے کر دی تھی۔ اچھا، آپ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی شکایت کس نے کی ہوگی؟ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پڑوسی نے شکایت کر دی ہوگی۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا، اس کے اپنے بیٹے نے شکایت کر دی تھی، کیونکہ اس کے بچوں کو اسکول میں یہ بتایا جاتا ہے کہ چاہے آپ کے والد بھی ہوں مگر کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ برطانیہ کے ایک شہری کے پھیپھڑوں کے اندر دھواں ڈالے۔ لہٰذا اس کے بیٹے نے جا کے شکایت کر دی کہ میرے ابا سگریٹ پی رہے ہیں، اور پولیس ان کو پکڑ کے لے گئی، اور کافی تردد کے بعد پھر اس کی جان چھٹی، اور جہاں اور تردد ہوا وہاں اس کو اپنے بیٹے کے سامنے اور پولیس کے جو بھی آفیسر تھے ان کے سامنے اپنے بیٹے کو سے معافی بھی مانگنی پڑی، اور اس کے بیٹے نے کہا کہ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے بابا آئندہ سگریٹ نہیں پئیں گے، تو اس لیے میرے بابا کو چھوڑ دیں۔ تو کتنی امبیرسمنٹ کی بات ہے۔ آپ کبھی موٹر وے میں جہاں شولڈرز ہوتے ہیں، گاڑی کھڑے آپ دیکھیں گے ولایت میں، تو لوگ وہاں گاڑی کھڑی کر کے گاڑی سے باہر نکل کر پھر سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ جرم ہے آپ کی اپنی گاڑی کے اندر بھی سگریٹ پینا، اس لیے کہ اس گاڑی میں جو اور لوگ بیٹھے ہیں ان کا کیا قصور ہے۔ جس طریقے سے ایکٹیولی اسموکنگ جو ہے وہ پھیپھڑوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اسی طریقے سے پیسو اسموکنگ بھی اتنی ہی نقصان دہ ہے۔ اگر ایک کمرے میں ایک شخص سگریٹ پی رہا ہے تو جو دھواں اپنے پھیپھڑے سے نکال کے پھر دوبارہ ہوا میں لے کے جا رہا ہے، تو نکوٹین اور جو دوسرے آپ کاغذ کے جلنے کی وجہ سے جو ڈفرینٹ کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں وہ سارے اور لوگوں کے پھیپھڑوں میں بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سگریٹ جو ہے وہ آپ نے بہت بڑے بڑے شاپنگ مالز میں دیکھا ہوگا، ایئرپورٹس پہ دیکھا ہوگا کہ وہاں جو ہے سگریٹ پینا بالکل منع ہوتا ہے، صرف کچھ جگہوں پر اسموک کارنرز بنے ہوتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں بہت پہلے جہاز میں سفر کرتا تھا تو وہ ٹکٹ پہ لکھا ہوتا تھا اسموکر اور نان اسموکر، تو اس میں لوگ آپٹ کر سکتے تھے اسموکر،
تو کچھ سیٹیں جہاز کی پیچھے رکھی جاتی تھیں جو کہ اسموکر سیٹیں تھیں، جس میں لوگ جب جہاز ہوا میں اڑ جاتا تھا اور سیٹ بیلٹ کے سائن بجھا دیے جاتے تھے تو وہ سگریٹ پی سکتے تھے. لیکن اب پوری دنیا کے اندر یہ کنسنسس ہے کہ جہاز کے اندر کوئی شخص سگریٹ نہیں پیے گا. اور آپ جب جہاز پہ سفر کرتے ہیں تو بہت واضح اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے واش روم میں جا کے سگریٹ پی اور اس کا پتہ لگ گیا تو یہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہے جہاز کے اندر بھی سگریٹ پینا. تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ مہربانی کر کے اس ایڈکشن سے جان چھڑائیے. یہ بہت خوفناک ہے، یہ کوالٹی آف لائف کو متاثر کرتی ہے اور کئی ایسی بیماریوں کو جنم دیتی ہے جو کہ زندگی کے ساتھ کھیلنے سے مترادف ہے. اب اگلا سوال آپ یہ پوچھیں گے کہ آخر اس کو چھوڑیں تو کیا کریں. ایک تو پہلی بات یہ ہے، اگر میرے پاس ایک آئے کوئی دوست کہ گائیڈ کریں میں سگریٹ کیسے چھوڑوں، تو میری پہلی بات اس سے یہ ہوگی کہ مہربانی کر کے آج سے آپ اعلان کر دیں کہ میں نے آج سے سگریٹ چھوڑ دی ہے، تاکہ آپ کے اوپر ایک پیئر پریشر پڑے. اپنی اہلیہ کو بتا دیں، اپنے بچوں کو بتا دیں، اپنے دوستوں کو بتا دیں، اب سب کو بتا دیں کہ میں نے سگریٹ آج سے چھوڑ دی ہے، تاکہ پھر آپ کے اوپر اس سے آپ کو انکریجمنٹ بھی ملے گی، ایک سائیکولوجیکل بوسٹ بھی ملے گا، آپ کو ایک پازیٹیو موٹیویشن بھی ملے گی، پازیٹیو تھاٹس بھی آئیں گے، پلس آپ کے اندر بھی ایک ڈٹرمینیشن اور انٹرنل موٹیویشن ڈیولپ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت بھی آپ کو سگریٹ پینے کی خواہش ہو تو آپ اس کا متبادل جو ہے وہ کام کرنے لگ جائیں. مثلا میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ سونف لے کے اس کو تھوڑا سا بھون لیں اور اس کو جو ہے اپنی جیب میں رکھ لیں، اور اس کو جیسے وہ ہمارے پٹھان دوستوں کے پاس نسوار کی ڈبی ہوتی ہے، اگر مائنڈ مت کیجیے گا اگر کوئی پٹھان دوست ہے تو اس طرح کی ایک ڈبیا میں رکھ لیں اور وہ تھوڑی سی سونف جو ہے وہ اب منہ میں چباتے رہیں. اسی طریقے سے اور کچھ اس طرح کی چوئنگ گم آپ چباتے رہیں. اور اگر ڈاکٹر کے مشورے سے نکوٹن کے پیچز اور نکوٹن کی چوئنگ گم بھی اویلیبل ہے. مگر میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اس بڑی ایڈکشن سے پھر ایک چھوٹی ایڈکشن میں نہ پڑیں، صرف اپنی ول پاور کے ساتھ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. آپ میں سے بہت سارے لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ پورے رمضان شریف میں نے ایک دفعہ بھی سگریٹ نہیں پی تھی. تو اس کا مطلب اگر آپ 1 مہینے رک سکتے ہیں تو آپ ساری زندگی بھی رک سکتے ہیں. تو بہرحال اس چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے میں اس بات کی اویئرنیس کریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سگریٹ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے. سگریٹ سے جتنا جلدی ہو جان چھڑائی جا سکے، اور اس کے جان چھڑانے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ ڈٹرمن ہو کہ میں نے جان چھڑانی ہے. مثلا یہ سگریٹ کی ڈبی ہے، یہ میں نے رکھ دی اور آئندہ میں کبھی سگریٹ نہیں پیوں گا. بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کی اس ڈٹرمنیشن سے آپ سگریٹ پینا چھوڑ دیں گے. تھینک یو.